بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت رابعہ بصری کی قسط نمبر 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم جہاں کل رکے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کے والد محترم، ان کی والدہ حضرت رابعہ بصری کے کہنے پہ جب وہ پیدا ہوئی تو مانگنے کے لیے، جب کیونکہ غریب تھے تو قرض لینے کے لیے وہ اپنے پڑوسی گھر گئے۔ نصف شب کے وقت گھر سے نکلے اور ہمسایہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہمسایہ گہری نیند سویا ہوا تھا، اس لیے اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دل گرفتہ ہو کر چپکے سے واپس اپنے گھر آ گئے اور پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسماعیل، دل میں گرفتہ نہ ہو اور غم نہ کر۔ تیری یہ بچی جو آج پیدا ہوئی ہے مقبول بارگاہ الہی ہوگی۔ اس کی روحانی فیض سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا اور میری امت کے ہزاروں لوگ اس کی دعا اور شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اگر تم اپنی غربت کی وجہ سے دل گرفتہ ہو تو پھر صبح کے وقت اٹھ کر بصرہ کے حاکم عیسیٰ زروان کے پاس جانا اور میری طرف سے ایک خط لکھ لینا اور کہنا کہ تم ہر رات کو 100 بار درود شریف پڑھا کرتے تھے اور جمعرات کی شب 400 بار درود پاک کا تحفہ بھیجتے تھے، لیکن گزشتہ جمعرات کو تم نے درود پاک کا تحفہ نہیں بھیجا اور درود پاک پڑھنا بھول گئے ہو، اس لیے اس کی کفارہ میں 400 دینار حاملے رکا کو دے دو۔ حاکم بصرہ سے جو دینار ملیں گے ان کو خرچ کر لینا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد جب نیند سے بیدار ہوئے تو رات کے خواب کے بارے میں سوچتے ہوئے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے کو اپنی خوشی بخشی خیال کیا اور اس خیال کے آتے ہی دل پر رقت طاری ہو گئی۔ خوب روئے اور پھر جب سکون قلبی ہوا تو خط لکھا اور بصرہ کے حاکم کے ہاں جا پہنچے۔ دربان کو خط دیا تاکہ وہ حاکم بصرہ تک پہنچا دے۔ دربان خط لے کر حاکم بصرہ کے پاس آیا اور شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا لایا ہوا خط پیش کیا۔ حاکم بصرہ نے جب خط پڑھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پوچھا کہ خط لے کر آنے والا معزز شخص کہاں ہے؟ دربان نے کہا کہ وہ بہر محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ بصرہ کے حاکم نے یہ سنتے ہی دیوانہ بار باہر دروازے کی طرف بھاگا۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگا لیا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، دل پر رقت کے باعث آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس نے بڑی خوشی کے ساتھ 400 دینار شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا اور اسی خوشی میں اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا تھا 10,000 دینار بطور شکرانہ غربا اور فقراء میں تقسیم کر دی۔ اگلے دن بذات خود حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر حاضری دی اور بڑی عقیدت اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے۔ ایک اور روایت کچھ اس طرح ہے کہ بصرہ میں ایک عابد اور زاہد شخص اسماعیل رہا کرتے تھے۔ ان کی مالی حالت انتہائی شکستہ تھی، مگر اپنی فطری قناعت کے سبب کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا کرتے تھے۔ شیخ اسماعیل کی 3 بیٹیاں تھیں۔ جس رات چوتھی بیٹی حضرت رابعہ بصری پیدا ہوئی، شیخ اسماعیل کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ چراغ تک جلانے کے گھر میں تیل بھی نہیں تھا۔ شیخ اسماعیل نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، مگر جب شریک حیات نے بار بار کہا تو آپ رات کی تاریکی میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور پڑوسی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ پڑوسی گہری نیند سوئے ہوئے تھے، اس نے اس دستخط کی آواز نہیں سنی۔ شیخ اسماعیل کچھ دیر تک دروازہ کھلنے کے انتظار میں کھڑے رہے، مگر جب پڑوسی کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دی تو آپ خاموشی کے ساتھ گھر لوٹ آئے واپس۔ حضرت رابعہ بصری
کہ والدہ نے شوہر کو خالی ہاتھ دیکھا تو پریشان لہجے میں کہا، کیا پڑوسی نے مدد کرنے سے انکار کر دیا؟ حضرت رابعہ بصری کی والدہ نے شوہر کو خالی ہاتھ دیکھ کر کہا کہ مدد اس نے دروازہ تک نہیں کھولا۔ شیخ اسماعیل نے افسردہ لہجے میں فرمایا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی والدہ نے اس طرح کہا جیسے انہیں شوہر کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ تمہیں حیرت کیوں ہے؟ شیخ اسماعیل نے فرمایا، جو لوگ ایک دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے پر دستک دیتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد شیخ اسماعیل بہت دیر تک بستر پر لیٹے ہوئے کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ کے پڑوسی کے اس رویے پر بہت دکھ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی نہایت قلق تھا کہ آپ اس کے دروازے پر گئے کیوں تھے۔ یہ ذہنی کشمکش بہت دیر تک جاری رہی اور پھر اسی عالم میں آپ کو نیند آ گئی۔ شیخ اسماعیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اسماعیل اپنی بے سر و سمانی کا غم نہ کر، تیری یہ بچی اپنے وقت کی بہت بڑی عارفہ ہوگی اور اس کی دعاؤں سے میری امت کے بہت سے افراد بخشے جائیں گے۔ تم ایسا کرو کہ حاکم بصرہ عیسیٰ زردان کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ دے کہ وہ مجھ پر ہر رات 100 بار شب جمعہ میں 400 مرتبہ درود بھیجتا تھا، مگر گزشتہ جمعے کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود کا تحفہ نہیں بھیجا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ کفارے کے طور پر میرے قاصد کو 400 دینار ادا کر دے۔ شیخ اسماعیل کی آنکھ جب کھلی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی لذت سے ہی سرشار ہو گئے تھے۔ صبح ہوتے ہی آپ نے اپنا پورا خواب ایک کاغذ پر تحریر کیا اور حاکم بصرہ کے دربان کو دے دیا۔ حاکم بصرہ عیسیٰ زردان اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ اسماعیل کا خط جب اس نے دیکھا تو بے قرار ہو کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور دربان سے مخاطب ہو کر بولا کہ وہ معزز محترم شخص کہاں ہے؟ حاکم بصرہ کے جواب کا انتظار محل کے دروازے پر کھڑا آ رہا ہے۔ دربان نے عرض کیا، حاکم بصرہ اور عیسیٰ زردان تیزی قدموں کو ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اور شیخ اسماعیل کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا، آپ کے طفیل مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا اور میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے خلوص اور عقیدت کے ساتھ شیخ اسماعیل کو 400 دینار دے دیے اور اسی خوشی میں اس نے 10,000 دینار دوسرے فقراء میں بھی تقسیم کر دیے۔ اپنے والدان کی چوتھی اولاد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ بصری رابعہ رکھا گیا تھا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ آپ کے سال پیدائش میں اختلاف ہے، مگر اکثر مورخین سن 97 ہجری پر متفق ہے۔ ابھی آپ 4-5 سال کی تھی کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کسی بھی معتبر تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد چاروں بہنوں کی گزارا بسرا کس طرح ہوئی تھی۔ بس قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کسی عزیز یا رشتہ دار نے مالی معاونت کی ہوگی۔ پھر جب حضرت رابعہ بصری کی عمر 8-9 سال کی تھی تو وہ المناک واقعہ بھی پیش آ گیا کہ پورا بصرہ خوفناک قحط کے پیٹ میں آ گیا۔ بھوک سے بچنے کے لیے چاروں بہنیں اپنے آبائی شہر چھوڑنے پر مجبور ہوئی۔ اسی سفر کے دوران ایک ظالم شخص نے حضرت رابعہ بصری کو پکڑ کر بصرہ کے مالدار تاجر عتیق کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ پھر آپ 4-5 سال تک ایک کنیز کی حیثیت سے تاجر عتیق کی خدمت میں انجام دیتی رہی۔ باقی تینوں بہنوں کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ معصوم بچیاں کسی حادثہ کے شکار ہو کر مر گئی ہوں گی۔ اس سلسلہ میں ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ رابعہ کہتے ہیں چوتھے کو آپ کے والد محترم جناب اسماعیل نہایت عابد اور زاہد اور بڑے متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ جب جناب رابعہ بصری سے پہلے آپ کی 3 بیٹیاں تھیں، ان کے بعد جب آپ کی ولادت ہوئی تو 4 بیٹیاں ہوگی۔ چنانچہ آپ کے والد محترم نے اسی رحم سے آپ کا نام رابعہ رکھا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج
ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کل تک کے لیے کل انشاءاللہ تعالی یہیں سے ہم شروع کریں گے اگلی قسط میں. اللہ حافظ.